بار بار بیان کیا کہ اپنی زبان کو استعمال کرنا ہے تو عادت بنائیں نیک کاموں میں استعمال کرنے کی. والبر بالناس وحسن القول فیہم، اور پالنے والے اس زبان سے ہمیشہ لوگوں کے درمیان نیکیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرما. وحسن القول فیہم، اور اس زبان سے ہمیشہ اچھی بات جاری فرما. وحق السمع، اب کانوں کا حق ہے. وحق السمع ترک عن سماع الغیبت وممن لا يحل سماعہ. پالنے والے میرے ان کانوں کو جو تو نے عطا کیے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ غیبت کے سننے سے محفوظ فرما، اور جو کچھ حرام ہے ان ساری چیزوں کے سننے سے محفوظ فرما. اب جو کچھ حرام ہے اس کے اندر تو بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، خود غیبت بھی شامل ہے، موسیقی شامل ہے، غلط بیانی کو سننا شامل ہے، کسی کے بارے میں برائی کی جا رہی ہے، تہمت باندھی جا رہی ہے، وہ شامل ہے. تو کان کے اندر تو بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن بطور خاص غیبت کا تذکرہ کیا. جانتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ حرام کانوں کے ذریعے انجام پاتا ہے وہ غیبت ہی کا ہے. اگر یہ محفوظ ہو گیا تو آہستہ آہستہ دوسری چیزوں سے بھی انسان محفوظ رہ سکے گا. اور الحمدللہ ہمارا تو انداز ہی اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ جب غیبت کا انسان آغاز کرتا ہے تو کبھی یہ نہیں کہتا کہ بہت برا ہے وہ آدمی، کہتا یوں تو بہت اچھا ہے، ویسے تو بہت اچھا آدمی ہے. اور اس کے بعد پھر شروع ہوتا ہے لیکن کبھی ہمارا یہ انداز ہوتا ہے تمہیں پتہ یہ ہوا ہے، تمہیں معلوم ہے یہ ہوا ہے، ارے تم اگر ہوتے تو دیکھتے کیا ہوا ہے. کبھی انفارمیشن دینے کے انداز میں ہوتا ہے، کبھی حتیٰ ایک بہت مذہبی انداز ہوتا ہے ہمارا کہ اللہ معاف کرے. اب اللہ معاف کرے، اس کے بعد پھر جو بھی کہیں پھر اس پر لوگ تو معاف نہیں کریں گے. تو غیبت جب انسان شروع کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کسی برے اینگل سے شروع نہیں کرتا، ہمیشہ اچھے اینگل سے شروع کر رہا ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ شیطان اسے برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. تو انسان لوگوں کے عیوب کو چھپانے والا ہو، بات کو بلکہ تبدیل کر دینے والا ہو. اب واقعات سنے ہوئے ہیں لہٰذا میں صرف ایک اشارہ کروں گا. سید کائنات کی جب سہیلیہ آئی ہے مدینہ کے اندر اور گفتگو ہونا شروع ہوئی تو سید کائنات اس حجرے سے باہر نکل گئی. اور جب سہیلیوں نے آ کر سوال کیا کہ آپ تشریف نہیں لائیں، آپ کے گھر پر ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے، تو کہا کہ میں پسند نہیں کرتی کہ تم کسی کی برائی کرو کہ جو یہاں پر موجود نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت ہے لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. خبردار ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ کیوں کہا گیا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، زندہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ کیوں نہیں کہا گیا؟ باقاعدہ لفظ استعمال ہوا ہے فکرہتموہ، اور تم اس سے کراہیت محسوس کرو گے. فرق کیا ہے؟ گوشت تو گوشت ہے. علماء نے بیان کیا فرق ہے، جہاں بہت سارے فرق ہے اس میں سے ایک نقطہ اور ایک فرق یہ ہے کہ اگر زندہ انسان کے بدن سے کوئی بوٹی نوچ لی جائے، اسے نقصان پہنچا دیا جائے، زخمی کر دیا جائے، تو کچھ عرصے کے بعد زندہ انسان کے بدن کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہیل اپ ہو جاتا ہے. توجہ رکھیے گا، وہ حصہ دوبارہ سے بھر جاتا ہے، وہ پہلے ہی کی طرح ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہی بوٹی مردہ بھائی کے گوشت سے نکالی جائے، مردہ بھائی کے بدن سے نکالی جائے، تو چونکہ مردہ ہو چکا ہے لہذا اب جو چیز الگ کر دی گئی ہے اب اس کا جبران ممکن نہیں ہے. کیا غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ اگر ایک مرتبہ یہ کام کر دیا تم کتنا ہی جبران کرنے کی کوشش کرو اس کا جبران ممکن نہیں ہے. اور پیغمبر اکرم ختم مرتبہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، باقاعدہ اس کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ جب ایک مرتبہ غیبت ہو جاتی ہے اس کو جبران کرنا ممکن نہیں ہے. فرماتے کہ ان المغتاب اذا تاب فهو آخر من يدخل الجنہ وان لم يتب فهو اول من يدخل النار. فرماتے ہیں کہ جو شخص غیبت کرتا ہے اور غیبت کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، توبہ کر لی، گوشت واپس چلا جانا چاہیے، پلٹ جانا چاہیے. پیغمبر نے شاہ فرمایا جو شخص غیبت کرنے کے بعد چاہے وہ توبہ ہی کیوں نہ کر لے،
جنت میں تو جائے گا لیکن جنتیوں کی صف میں سب سے آخر میں کھڑا ہوگا، اس کا اثر باقی رہے گا۔ فَهُوَ آخِرُ مَنْ يَدْخُلِ الْجَنَّةِ، تو وہ آخری انسان ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا۔ وَإِن لَمْ يَتُبْ، اور اگر توبہ ہی نہیں کی، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلِ النَّارِ، تو وہ پہلا انسان ہوگا جو جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ مولا سید سجاد پھر آگے بیان فرماتے ہیں وَأَمَّا لَا يَحِلُّ سَمَاعَهُ، اور ان تمام چیزوں سے انسان اپنے اس کان کو محفوظ رکھے کہ جس کو سننا صحیح